بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. رب العالمین نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ عظیم الشان باتیں عطا فرما رکھی تھی. انہی باتوں میں سے ایک یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مختصر الفاظ فرماتے اور ان میں معانی کے سمندر ہوتے. آئیے اسی حوالے سے ایک مختصر سی حدیث شریف سنتے ہیں، اور اس میں سے جو بہت کچھ ہے وہ بیان کرنا وہ تو مجھ ناکارے کی طاقت سے باہر ہے. اس میں سے کچھ باتیں ایک ایک کر کے اللہ مالک کی توفیق سے سمجھنے سمجھانے کی عاجزانہ کوشش کریں گے کہ اللہ اس کہے سنے کو میرے اور آپ سب کے لیے دنیا و آخرت میں خیر کا سبب بنا دے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التصبیح للرجال والتصفیق للنساء. مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے اور عورتوں کے لیے تالی کا بجانا ہے. مقصد یہ ہے جب حالت نماز میں امام سے سہو ہو جائے، بھول جائے، تو مردوں نے سبحان اللہ کہہ کر اس کو غلطی سے آگاہ کرنا ہے، اور خواتین نے تالی بجا کے امام صاحب کو غلطی کی تنبیہ کرنا ہے. مختصر سی حدیث ہے، ساری کی ساری حدیث ایک سطر میں لکھی جاتی ہے. اس میں جو بہت کچھ ہے، یا اللہ مجھے ہدایت دے. کوئی شخص یہ ہمارا اسلام ہے، نہ برطانوی نظام ہے، نہ امریکی ہے، نہ روسی ہے، نہ چائنی ہے. بھائی صاحب اسلام ہے کیا؟ اس میں کوئی شخص احتساب سے اوپر نہیں. امام عام طور پر وہ ہوتا ہے جو قرآن کریم کے پڑھنے میں، علم میں باقی لوگوں سے آگے ہو. تو امام غلطی کرے تو کہنا لبیک، گنگے بننا ہے یا کیا کرنا ہے؟ جواب دیجئے سبحان اللہ کہنا ہے. اگر ہم میں سے کوئی غلطی کی وجہ سے احتساب سے بلند ہو تو امام ہونا چاہیے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث فرمائی تب امام کون تھے؟ وہ امام تھے جن ایسا امام کائنات میں نہ ان سے پہلے آیا، نہ ان کے بعد آئے گا، نہ ان کے زمانے میں تھا. تو یہ حدیث انہوں نے اپنے بارے میں بھی فرمائی یا اپنے آپ کو اس سے مستثنا کی؟ بلکہ ایک دفعہ جب حضرات صحابہ نے نماز کے بعد قرات میں صاحب کی اطلاع دی تو آپ نے تنبیہ فرمائی کہ آپ لوگوں نے نماز میں مجھے کیوں خبر نہیں دی. تو پہلی بات رانا صاحب جی
اس حدیث پاک میں کوئی شخص احتساب سے اوپر نہیں. اللہ ہم بابوں کو ہدایت دے. گھروں میں مصیبت بن چکے ہیں. سارے بابے نہیں لیکن میرے ایسے نکمے بابے بھی کچھ کم نہیں. کوئی ہمارے بارے میں بات کرے بس پھر طوفان آ گیا. اور اگر بہو بیچاری نے کچھ کہہ دیا تو اس کی پتہ نہیں کتنی نسلیں ہماری زبان درازی کا نشان بن جائے. کہاں یہ بابا کون ہے یہ؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا ہے. نہ کیجیے ایسا. اور سب سے پہلے اس بات کا نشانہ فضل الہی ہے. ڈاکٹر احمد صاحب ہے بات ایسی کہ نہیں؟ سارے نہیں کیوں شیخ صاحب جی، لیکن بڑی تعداد کام خراب ہے. اور کوئی جوان جو ملازمت کر رہا ہے اچھی یا کما رہا ہے اچھا، وہ بھی اپنے آپ کو کوئی اور چیز نہ سمجھے. جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں التسبیح للرجال، کوئی بھولے کوئی غلطی کرے اس کا احتساب ہوگا. تو جوان ہو، بابا ہو، ساس ہو، کوئی بھی ہو، اس قاعدہ سے اوپر نہیں نیچے. دوسری بات، اللہ اکبر، احتساب کا طریقہ کتنا شاندار ہے. لا الہ الا اللہ. ہماری ایک بڑی تعداد طاق میں رہتی ہے. غلطی ہو تو اس کا کیما کر دیں، اس کا تماشا کر دیں. اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ. یا اللہ مجھے ہدایت. میں قاری صاحب نے تلاوت میں غلطی کی تو میں جو غلطی نکال رہا ہوں الفاظ پہ غور کیجئے. کیا الفاظ میں آداب کا لوگ پروٹوکول بکتے ہیں. آئیے اسلام ہے پروٹوکول کا چشمہ. کیا ہے؟ میں نے قاری صاحب کی تلاوت میں غلطی نکالی تو میں نے کہا تو کی کیتا ہے؟ نہیں. سبحان اللہ. سادہ لفظوں میں اس کی تشریح یہ ہے، قاری صاحب اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، میں غلطی نکالنے والا میں بھی غلط ہوں. میں نہیں، کائنات میں ایک ذات ہے جو غلطی سے پاک ہے، باقی سب غلطی کرتے ہیں. آپ نے کی تو کوئی اچنبھا نہیں، کوئی حیرانگی کی بات نہیں. سبحان اللہ، ایک ہے دو نہیں. گھبرائیے نہیں. اور نہ میرا مقصد آپ کو ذلیل کرنا ہے، مقصد یہ ہے کہ مسلمان مومن ایک دوسرے کو تعاون کرتے ہوئے سیدھا کھڑا ہے. کیا ہم جو اعتراض کرنے والے ہیں یہ سوچ کے کرتے ہیں؟ یہاں تو ٹانگ کھینچ پارٹی اکٹھی ہوئی، گریبان سے کھینچو، ٹانگ سے کھینچو. یہ اسلام نہیں، یہ کچھ اور ہے. گستاخی ہو تو ہوتی رہے، حقیقت یہی ہے. اسلام میں کسی کو غلطی کی بنا پر ذلیل کرنا اس کی کوئی اجازت نہیں. وہ ساس کرے، سسر کرے، مقتدی کریں، خطیب کرے، امام کرے، اہل اقتدار کریں، اہل اختلاف نہ. سمجھانا ہے، لازماً سمجھانا ہے، لیکن مقصد اس جھنڈے کے نیچے سبحان اللہ. اور امام صاحب بھی، بابا جی بھی، ساس بھی جس پہ احتساب کیا جائے وہ بھی ہوش کرے وہ کون ہے. سبحان اللہ. غلطی سے پاک وہ نہیں، غلطی سے پاک اللہ ہے. اب تیری غلطی نکالی ہے، تجھے ٹوکا ہے،
تو تیرے نتنے کیوں پھول جائے؟ تیرے کان پھر پھرانے کیوں شروع ہو جائے؟ تیرا چہرہ سرخ کیوں ہو جائے؟ کیا تو سبحان اللہ ہے؟ اللہ جو غلطی سے پاک ہے وہ ایک ہے، تو تو ہے ہی نہیں، نہ میں ہوں نہ تو ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب جو کہ احتساب کرنے والے اور سننے والے دوستوں کو دونوں کو کیسے سمجھائے؟ تیسری بات، یہ عورت نے جو عام طور پر جماعت ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے؟ بولو زین جی، مسجد میں یا کہاں؟ عورت کا مسجد میں آنا اگر مکروہ کر دیں تو یہ حدیث کدھر جائے گی؟ رفیق صاحب یہ سمجھ آ رہی ہے؟ بات وہ ہے جو کتاب و سنت ہے، اس سے ہٹ کے جو بات ہے ہم اس سے بیزار ہیں۔ وہ کہنے والا کوئی ہو، اس کا ہمارے ساتھ، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق۔ مساجد میں آنا خواتین کا ثابت ہے، اور خواتین کے مسجد میں آنے کے متعلق کتنی احادیث ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے، ہاں آئیں تو آداب کی پابندی کرتے ہو۔ نمبر 4، سہیل بیٹا بعد میں پوچھوں کتنے نمبر ہوئے؟ پوچھوں؟ نہیں، میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں۔ نمبر 4، بعض گھروں میں، اچھے گھروں میں ایک روایت بنی ہے، حاجی صاحب آئیں گے پوچھیں گے، بڑی نیک مائی، بڑی نیک بیوی، ماشاءاللہ ترجمہ کلاس بھی دیتی ہے، تفسیر کا دورہ بھی کراتی ہے، اچھی ہے، حاجت بھی ہے، اشراق پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، لیکن گھر میں بچوں کو دین کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ خان صاحب آئیں گے بات کریں گے، ڈاکٹر صاحب آئیں گے یہ بات اسلام کے خلاف۔ فضل الہی جی بات واضح ہو رہی، اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، اور اللہ کی توفیق سے پوری ذمہ داری اور دیانتداری سے عرض کرو۔ دین کا حکم دینے میں، برائی سے روکنے میں مرد اور عورت دونوں ذمہ دار ہیں۔ یہ ہے مساوات کا، یہ جو شیطانی مساوات ہے، کندھے سے کندھا، اللہ ان کندھوں کو توڑ دے، انہوں نے کھانا خراب کر دیا امت کا۔ یہاں ہے مساوات، مرد بھی ذمہ دار ہے، بولو، اور خواتین بھی ذمہ دار۔ التسبیح للرجال والتصفیق للنساء۔ اگر مردوں نے امام کی غلطی پہ سبحان اللہ کہنا ہے تو عورتوں نے کچھ نہیں کرنا، ان کی بھی ذمہ داری۔ بچی، اللہ نہ کرے کسی گھر میں ایسی بچی آئی نا، فون پہ بات کر رہی ہے، ناجائز بات، غلط شخص سے، اماں گنگی شیطان بنی رہے، خان صاحب آئیں گے بات کریں گے، یا پردہ ڈالے نہ، شاید بچی سے بڑی مجرمہ یہ ماں ہے، نہیں، اس کی ذمہ داری ہے، جو کر سکتی ہے وہ کرے۔ بچہ بکواس کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری۔ اگر ذمہ داری سے چھٹی ہوتی تو یہاں چھٹی ہونی چاہیے تھی کہ نہیں؟ نمبر 5، عورتوں اور مردوں، ان کے احتساب کا طریقہ جدا جدا ہے۔ عورتوں نے بھی احتساب کرنا ہے، مردوں نے بھی کرنا ہے، لیکن عورتوں نے احتساب کرتے کرتے مرد نہیں بن جانا۔ بات واضح ہو رہی؟ عورتیں احتساب کرتے کرتے مرد بن جائیں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ مرد کے لیے جو بات ہے، عورت کے لیے اصل بات تو ہے احتساب کا کرنا،
لیکن اس کے احتساب کا طریقہ جدا ہے اور عورتوں کے احتساب کا طریقہ جدا ہے۔ اگر عورت اپنے طریقے سے نکلے تو وہ بجائے خود جرم ہے، تو جرم کرنے والی نے جرم کا خاتمہ خاک کرنا۔ چھٹی بات، عورتوں کی آواز پردہ ہے یا بے پردگی ہے؟ مسجد ہے اللہ کی زمین میں سب سے اللہ کو پسندیدہ اور پاکیزہ جگہ، نماز ہے تمام عبادات میں سب سے بڑی، سبحان اللہ ہے اللہ کو جو کلمات سب سے زیادہ پیارے ہیں ان میں سے ایک ہے، لیکن کیا عورت نماز میں امام کو سمجھانے کے لیے سبحان اللہ کہہ سکتی ہے؟ جی، اور گانے تو سنا سکتی ہے، قومی گانے ہیں۔ تیری عقل کہاں ہے؟ رخصت ہو چکی۔ فضل الہی صاحب ہے عقل کی بات۔ سبحان اللہ حالت نماز میں مسجد میں امام صاحب کو غلط آیت کریمہ پڑھنے سے روکنے کے لیے کہنا جائز ہے، عورت کے لیے نہیں، تو گانے سنانا جائز ہے۔ اور خبرنامہ سننا ہے جی، تو صبح جا کے سینٹ میں تقریر کرتی ہے، اس کے بغیر تیرا ماتم ہو جائے گا۔ خبرناموں کے پیچھے ایڈ ہے جی، شیطان نے دھوکہ دیا ہے اللہ کو، میں آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ نوٹ کر لیجیے، عورت نے احتساب کرنا ہے، یقیناً کرنا، بیٹا سمجھا، چپ نہیں کرنا۔ مرد نے احتساب، دونوں پابند ہے، لیکن دونوں کا دائرہ کار جدا جدا ہے۔ اور عورت کے حوالے سے ایک اور بات جو اب عرض کی جا رہی ہے کیا ہے؟ عورت کی آواز پردہ ہے۔ سبحان اللہ، جب آواز پردہ ہے تو جس منہ سے آواز نکلتی ہے اس کا کوئی پردہ نہیں، وہ اس کا کوئی پردہ نہیں۔ اور باقی جو کچھ اب تو بہت آگے نہیں، بہت تباہی کی طرف جا چکی ہے، کیا حشر ہو چکا ہے، اور اس کا نام ترقی رکھ دیا۔ زہر کا نام بریانی رکھ دیں تو زہر کا اثر ختم ہو جائے گا، خنزیر کا نام بکری رکھ دیں تو حلال طیب پاکیزہ ہو جائے گی۔ تہذیب نام کتنے ہیں؟ ترقی یافتہ، تہذیب یافتہ، ویل کوالیفائڈ، فورن کوالیفائڈ، سارے نام جوتی کے نیچے، قرآن و سنت سروں کے اوپر۔ اور کتنی باتیں ہیں، انہی 6 باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو کتاب و سنت کو جاننے، پہچاننے، اس کی قدر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، عن الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔